بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 21ویں پارے کا آغاز سورہ عنکبوت سے ہوتا ہے۔ 21ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتے ہیں کہ جو کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے اس کی تلاوت کریں اور نماز قائم کریں، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ پہلے سے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، ورنہ اہل باطل اس قرآن کی اللہ کی جانب سے ہونے پر شک کرتے۔ اللہ کے حبیب نے کسی مکتب یا مدرسے سے رسمی تعلیم حاصل نہیں کی۔ اگر آپ علیہ السلام لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تو اہل باطل کے شک میں کوئی وزن ہوتا، لیکن آپ علیہ السلام کا بغیر کسی رسمی تعلیم کے قرآن مجید جیسی کتاب کو پیش کرنا اس امر کی واضح دلیل تھی کہ آپ علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور اس کے سچے رسول ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ واضح آیات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اہل علم کے سینوں میں محفوظ فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات سے جھگڑنے والے لوگ ظالم اور کافر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں مشرکین مکہ کی بد اعتقادی کا ذکر کیا کہ جب وہ سمندروں میں مشکلات کا شکار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پورے اخلاص سے پکارتے ہیں، اور جب بحفاظت خشکی پر آ جاتے ہیں تو وہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ میرے رستے میں جد و جہد کرتے ہیں میں ان کو ہدایت کا سیدھا رستہ ضرور دکھاؤں گا، اور بے شک اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ سورہ عنکبوت کے بعد سورہ روم ہے۔ یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب روم کے اہل کتاب کو ایران کے آتش پرستوں سے شکست ہوئی تھی۔ کفار مکہ ایرانیوں کی اس فتح پر دلی طور پر بہت خوش تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں مومنوں کی دل جوئی کے لیے اس امر کا اعلان فرمایا کہ اہل روم مغلوب ہو گئے اور اپنی مغلوبیت کے بعد چند ہی سالوں میں غالب آئیں گے۔ پہلے بھی ہر چیز کا اختیار صرف اللہ کے پاس تھا اور بعد میں بھی صرف اسی کے پاس رہے گا، اور اس دن مومن خوش ہو جائیں گے۔ جب ان آیات کا نزول ہوا تو مشرکین مکہ نے ظاہری حالات کو دیکھتے ہوئے اس کو ناممکن خیال کیا۔ ابی بن خلف تو حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ شرط لگانے پر اتر آیا کہ ایسا ہونا ناممکن ہے۔ کافر اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اختیارات سے ناواقف تھے، اس لیے کہ ان کی نگاہ صرف ظاہری حالات پر تھی۔ اللہ تعالیٰ کی برحق پیش گوئی کے مطابق ہجرت سے 1 سال قبل فارس کمزور ہونا شروع ہو گئے، اور 2 ہجری میں اہل فارس کا سب سے بڑا آتش کدہ بھی رومی فتوحات کی لپیٹ میں آ گیا، اور اسی سال بدر کے معرکے میں مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا، اور مسلمانوں کی خوشیاں دو چند ہو گئیں کہ رومیوں کی فتح کی اچھی خبر بھی سننے کو مل گئی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی کافروں کے مقابلے میں فتح یاب فرما دیا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصیحت کی ہے کہ قرابت داروں، مساکین اور مسافروں کا حق ان کو دینا چاہیے۔ یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے اللہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو سود انسان کھاتا ہے جس کا مقصد مال و دولت کو بڑھانا ہوتا ہے اس سے مال پروان نہیں چڑھتا، بلکہ جو زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے لیے دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرماتے ہیں۔ سورہ روم کے بعد سورہ لقمان ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کامیابی حاصل کرنے والے لوگ نمازوں کو قائم کرنے والے، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے اور آخرت پر پختہ یقین رکھنے والے ہوتے ہیں۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بعض لوگ لغو باتوں کو تجارت کرتے ہیں اور ان کا مقصد صرف لوگوں کو گمراہ کرنا ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے ذلت والے عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے جناب لقمان کا ذکر کیا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دانائی اور حکمت سے نوازا تھا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کچھ قیمتی نصیحتیں کی تھیں۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹے شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو والدین کی خدمت کی بھی تلقین کی، پھر اللہ کے علم کی وسعتوں سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اگر رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز کسی چٹان کے اندر یا آسمان و زمین میں موجود ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی سامنے لے آئے گا۔ بے شک اللہ بڑا باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔ اس نصیحت کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو کوئی بھی عمل کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بڑی باریک بینی سے دیکھ رہا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو یہ بھی نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے، نماز قائم کر، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روک، اور تجھے جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کر، بے شک یہ بڑی ہمت والے اور ضروری کام ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو مزید یہ نصیحت کی کہ لوگوں سے اپنا چہرہ پھیر کر بات نہ کرنا اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اکڑ کر چلنے والے متکبرین کو پسند نہیں کرتا، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنا اور اپنی آواز پست رکھنا،
بے شک بدترین آواز گدھے کی آواز ہے۔ اس سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان 5 غیب کی باتوں کا ذکر کیا ہے جن کو صرف وہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اس کے پاس قیامت کا علم ہے، اور وہ جانتا ہے کہ بارش کب ہوگی، اور وہ جانتا ہے جو ماں کے رحم میں ہے، اور کسی نفس کو نہیں پتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا۔ ان تمام باتوں کا علم صرف باخبر اور علم رکھنے والے اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس کے بعد سورہ سجدہ ہے۔ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس نے ملک الموت کی ڈیوٹی انسانوں کی ارواح قبض کرنے پر لگائی ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ کسی انسان کو علم نہیں کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا اہتمام فرمایا ہے۔ مزید بیان کیا کہ مومن اور گناہ گار برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن کا مقدر جنت، جبکہ سرکشی اور نافرمانی اختیار کرنے والے کا مقدر جہنم کے انگارے ہیں۔ سورہ سجدہ کے بعد سورہ احزاب ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے جنگ خندق کا ذکر کیا ہے کہ جس میں کافروں کی افرادی قوت دیکھ کر منافقین کے دلوں پر ہیبت طاری ہو گئی تھی، جبکہ اہل ایمان پوری استقامت سے میدان میں ڈٹے رہے۔ 24,000 کے لشکر نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کے علاوہ 1700 یہودی بھی حلیف تھے، مگر یہ 1700 حلیف اتنی بڑی فوج کو دیکھ کر بھاگ گئے۔ اب رسول کریم کے ہمراہ صرف جاں باز مسلمانوں کی ایک مختصر جماعت تھی۔ مسلمانوں نے جب اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا تو اللہ نے تیز آندھیوں اور فرشتوں کی جماعتوں کے ذریعے اہل ایمان کی مدد فرمائی، اور کافر کثرت تعداد اور وسائل کی فراوانی کے باوجود ذلت اور شکست سے دوچار ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور یوم حساب کی آمد کا یقین ہے، اس کے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ رسول کریم ہر شعبہ زندگی میں ہمارے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ گھریلو زندگی، سماجی زندگی، انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی میں آپ علیہ السلام کی ذات اقدس ہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید میں بیان کردہ مضامین سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔